कुरान की सबसे बड़ी प्रेडिक्शंस में से एक द ग्रेट रोमन एम्पायर के बारे में थी। जब सुपर पावर रोमन एम्पायर बिल्कुल खत्म होने वाली थी, उसी टाइम कुरान ने कहा कि नहीं, जंग रोमन एम्पायर ही जीतेगी। हेलो, हाय, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं तबस्सुम रफ्शा इंडिया से लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। जो ये वीडियो है कुरान के मिरेकल्स के ऊपर। जी हाँ, कुरान, मिरेकल्स ऑफ कुरान। इस वीडियो का टॉपिक है मिरेकल्स ऑफ कुरान और ये वीडियो है रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर कनेक्टिंग विद इस्लाम, हाउ इट कनेक्ट्स विद इस्लाम। मतलब इसमें आपको बताएगा कि रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, ये सब इस्लाम, मतलब उस दौरे इस्लाम के, मतलब उससे कनेक्टेड कैसे है। तो आप देखेंगे इस वीडियो में कि कुरान के मिरेकल्स, यानी अल्लाह की जो मतलब अल्लाह की जो आयतें उतरी थी, वो उसका एक छोटा सा मौजज़ा, उसका एक छोटा सा मिरेकल, वो आप इस वीडियो के थ्रू आप देखेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और उसके बाद हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। पर उससे पहले प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जाकर लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। चलिए चलते हैं। कुरान की सबसे बड़ी प्रेडिक्शंस में से एक द ग्रेट रोमन एम्पायर के बारे में थी। जब सुपर पावर रोमन एम्पायर बिल्कुल खत्म होने वाली थी, उसी टाइम कुरान ने कहा कि नहीं, जंग रोमन एम्पायर ही जीतेगी। मक्का के एक गार में जिब्राइल अलैहिस्सलाम के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इकरा कहने के 8 साल पहले रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर, दो बड़ी सुपर पावर्स के दरमियान बहुत सख्त लड़ाई शुरू हो चुकी थी। ये ऐसे था कि आज अमेरिका और चाइना की फुल फ्लेज वॉर स्टार्ट हो जाए। इस जंग में पर्शियन एम्पायर ने रोमन एम्पायर को तबाह बर्बाद कर दिया और पूरी दुनिया को ये लग रहा था कि रोमन एम्पायर, जो 1000 साल से दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर थी, खत्म होने वाली है। और ये रोमन एम्पायर कोई छोटी चीज नहीं थी। आज तक पूरी दुनिया में उसी रोमन एम्पायर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जुलाई के महीने। पता है जुलाई को जुलाई क्यों कहते हैं? रोमन बादशाह जूलियस सीजर की वजह से, जो रोमन एम्पायर का पहला बड़ा बादशाह था। और जुलाई के बाद ऑफ कोर्स अगस्त आएगा, जो रोमन्स के दूसरे बड़े बादशाह ऑगस्टस के नाम पर रखा गया है। और इस सब के अलावा जितने प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, मार्स, वीनस, ये भी इसी रोमन एम्पायर के खुदाओं के नाम पर रखे गए। रोमन एम्पायर इस्लाम से 300 साल पहले दो पार्ट्स में बढ़ चुकी थी, ईस्टर्न और वेस्टर्न रोमन एम्पायर। जिसके बाद वेस्टर्न रोमन एम्पायर तो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई, लेकिन ईस्टर्न रोमन एम्पायर, बिजेंटीन एम्पायर, फिर भी दुनिया की सुपर पावर रही। इस जंग में ऐसे लग रहा था कि पर्शियंस आखिरकार इस रोमन एम्पायर को खत्म कर देंगे। इतना बड़ा काम पर्शियंस कभी भी अकेले नहीं कर सकते थे अगर उनके पास रोमन एम्पायर के अवाम का सपोर्ट ना होता। जंग से पहले रोमन एम्पायर की अवाम अपने बादशाह और अपने फौज से बहुत तंग आ चुकी थी, क्योंकि इस्लाम से 8 साल पहले रोमन बादशाह मोरिस, जिसको अवाम बहुत पसंद करती थी, उसके आर्मी जनरल फोकस ने तख्त से हटा दिया था और उसकी बीवी और 8 बच्चों को उसके आंखों के सामने बहुत ही बुरी तरह कत्ल कर दिया और इन सब के सरों को इस्तांबुल ने, उस जमाने में कॉन्स्टेंटिनोपल में, सारी अवाम के सामने लटका दिए थे। तो ये सब देखकर रोमन एम्पायर की अवाम ने इस नए बादशाह के खिलाफ हर तरफ बगावत शुरू कर दी। तो जैसे हर ताकतवर करता है, उसने इन प्रोटेस्टर्स को पूरी तरह क्रश किया और हजारों लोगों को जेलों में डाला और हजारों लोगों को कत्ल भी किया ताकि अवाम में खौफ फैल जाए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोटेस्ट और भी ज्यादा फैलते गए। ये सब कुछ सुना सुनाया नहीं लग रहा। पर्शियन बादशाह खुसरो ने जब देखा कि रोमन एम्पायर की अवाम अपने बादशाह के खिलाफ हो गई है, तो उसने इस टाइम का फुल फायदा उठाया और रोमन एम्पायर पर हमला कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता रोमन एम्पायर की बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस, सीरिया, इजिप्ट, फलस्तीन पर कब्जा कर लिया। तो आहिस्ता आहिस्ता रोमन एम्पायर की अवाम और फौज को समझ आ गई कि फोकस से ना हो पाएगा। तो उन्होंने अफ्रीका के गवर्नर, जिसकी लोग बहुत इज्जत करते थे, उससे मदद मांगी। तो उसने अपना बेटा हेराक्लियस को कॉन्स्टेंटिनोपल भेजा। जैसे ही वो पहुंचा, अवाम और फौज ने मिलकर पिछले बादशाह को हटा दिया और हेराक्लियस को अपना नया एम्परर बनाया और फोकस के साथ वही कुछ किया जो उसने पिछले बादशाह के साथ किया था। हेराक्लियस जैसे ही बादशाह बना, उसे पता चला कि 90,000 क्रिश्चियंस को कत्ल करके पर्शियंस ने यहूदियों की मदद से फलस्तीन पर कब्जा कर लिया है और क्रिश्चियंस की सबसे मुकद्दस होली जगह द होली सेपल्कर को तबाह कर दिया है। इसकी क्रिश्चियनिटी में वही अहमियत है जो इस्लाम में बैतुल्लाह शरीफ की है। और वो क्रॉस जिस पर जीसस को मारा गया था, अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियंस, उसे वहां से उठाकर अपने कैपिटल थेसिफोन
مدین لے گئے ہیں. یہ ایسے تھا کہ آج کعبہ سے کوئی حجر اسود اٹھا کے لے جائے. کین یو امیجن دنیا میں کیا ہوگا؟ اس جنگ میں رومنز کس لیول تک ہار چکے تھے اس کا اندازہ اس لیٹر سے ہوگا جو پرشیا کے بادشاہ خسرو نے رومن ایمپرر ہیراکلیس کو لکھا تھا، جو آج تک بالکل ٹھیک ٹھاک موجود ہے. فرام خسرو، سب خداؤں سے بڑا خدا، ماسٹر آف دا ہول ورلڈ، ٹو ہیراکلیس، میرا ایک چھوٹا سا غلام. تم کہتے ہو تمہارا خدا سب سے بڑا ہے، تو کدھر ہے وہ خدا؟ اور اس نے جیروسلم کو مجھ سے بچایا کیوں نہیں؟ یہ سب دو سپر پاورز کے درمیان ادھر ہو رہا تھا، لیکن اس سے بہت دور مکہ کے غار میں خدا نے ایک آدمی کی طرف اپنا ایک فرشتہ بھیجا اور کہا، اسلام نے آتے ہی یہودی اور کرسچنز کے سارے پیغمبروں کو صحیح کہا، جس کی وجہ سے پہلے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ اسلام ایک نیا ریلیجن نہیں بلکہ کرسچینٹی کی ہی ایک برانچ ہے. تو مکہ والے مسلمانوں کو تانے دینے لگے کہ جس طرح آگ کی عبادت کرنے والے پرشینز نے رومن ایمپائر کو تباہ کر دیا ہے، اسی طرح تم مسلمانوں کو بھی تباہ کریں. اس ٹائم کرسچنز اور مسلمانوں کا ایک ہی حال تھا اور دونوں کا ان حالات سے نکلنا امپاسبل لگ رہا تھا. اتنے ٹینس اور سخت ٹائم میں اللہ نے قرآن کی سورہ روم میں رومنز اور مسلمانوں دونوں کی کامیابی کی پریڈکشن کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غلبت پاس والے ملک میں رومنز ڈیفیٹ ہو چکے ہیں، لیکن اس ہار کے کچھ ہی سال بعد یہ دوبارہ کامیاب ہوں گے اور وہ دن وہ ہوگا جب اللہ کی دی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منا رہے ہوں گے. ان آیات میں دو پریڈکشنز کی گئی ہیں کہ آج تو رومنز ہار رہے ہیں لیکن کچھ سالوں بعد رومنز دوبارہ کامیاب ہوں گے اور اسی دن مسلمان بھی اپنی کامیابی کا جشن منا رہے ہوں گے. مکہ میں سب نے ان آیات کا بہت مذاق اڑایا کہ رومن ایمپائر کا بچ جانا امپاسبل ہے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام کے پہلے دنوں میں ہی قرآن پر اتنا یقین تھا کہ انہوں نے مکہ کے ایک کافر سے شرط لگائی کہ اگر رومنز 3 سال بعد کامیاب نہ ہوئے تو میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا، اور اگر کامیاب ہو گئے تو اس ٹائم تک اسلام میں گیمبلنگ اور شرط لگانا بین نہیں ہوا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شرط کا پتہ چلا تو انہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس شرط میں 3 سال کا ٹائم بڑھا کر 10 سال کر دو اور اونٹ 10 سے بڑھا کر 100 کر دو. اس کافر نے یہ ٹرمز آسانی سے مان لیے کیونکہ رومنز کا جیتنا امپاسبل ہو چکا تھا. برٹش ہسٹورین ایڈورڈ ڈیبون، جس نے رومن ایمپائر پر 6 والیومز کی کتاب لکھی ہے، اس نے بھی لکھا ہے کہ قرآن کی اس پروفیسی کا 7-8 سال کے بعد بھی پورا ہونے کا کوئی چانس نہیں لگ رہا تھا کیونکہ پرشینز بالکل رومن ایمپائر کی کیپٹل کانسٹینٹینوپل کے پاس پہنچ چکے تھے اور اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا. بٹ کانسٹینٹینوپل کو فتح کرنا امپاسبل تھا اور اس واقعے کے 900 سال بعد تک بھی کانسٹینٹینوپل کو کوئی فتح نہیں کر سکتا. آخر اسے آٹومن ایمپائر عثمانیہ سلطنت کے صرف 21 ایئر اولڈ سلطان محمد نے کشتیاں پہاڑوں پر چڑھا کر اسے فتح کیا تھا. And I can't wait to tell that story. So, subscribe. کانسٹینٹینوپل جب ہر طرف سے گھیر لیا گیا تھا تو ہیراکلیس نے پرشین بادشاہ خسرو کو خط لکھا اور اس سے بھیک مانگی کہ تم جو کہو گے ہم کریں گے، صرف ہمیں زندہ رہنے دو. لیکن خسرو نے کہا ایک شرط ہے، تمہیں کرسچینٹی چھوڑ کر ہمارے ریلیجن مطلب آگ کی عبادت کرنی پڑے گی. تو رومن ایمپرر ہیراکلیس اپنی کیپٹل کانسٹینٹینوپل کو چھوڑ کر بلیک سی کی طرف سے پرشین ایمپائر کی ناردرن سائڈ پہ آ گیا اور اسی ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر گئے. یہاں پر ہیراکلیس نے پوپ سے مدد مانگی اور اسے کہا کہ پرشینز میرے خلاف نہیں ہے، یہ کرسچینٹی کے خلاف ہے. تو پوپ نے پورے یورپ سے پیسے جمع کیے اور ہیراکلیس کو بھیجے، جس سے ہیراکلیس نے پرشین ایمپائر کی ناردرن سائڈ سے ایک سرپرائز اٹیک کی تیاری کی اور پرشینز پر فل فورس کے ساتھ حملہ کر دی. کیونکہ پرشین سارے استنبول فتح کرنے میں بزی تھے تو ان کے اپنے کنگڈم کا ڈیفنس بہت کمزور ہو گیا تھا. ہیراکلیس بہت تیزی سے آگے بڑھتا گیا اور ایک کے بعد ایک سٹی فتح کرتا گیا اور آخر کار وہ اس سٹی پہنچا جو پرشینز کے لیے سب سے ہولی سٹی تھی، جو پرشینز کا مکہ تھا، جس میں ان کا سب سے بڑا آگ کا ٹیمپل بھی تھا، جس میں آگ بہت سالوں سے جل رہی تھی. تو ہیراکلیس نے اپنا پورا بدلہ لیا اور اس سٹی کو اسی طرح تباہ کیا جس طرح انہوں نے جیروسلم کو تباہ کیا تھا. اس واقعے کے بعد گیم کمپلیٹلی چینج ہونے لگی اور یہ کئی سالوں میں رومنز کی پہلی بڑی جیت تھی اور وہ اس کے بعد اپنی کھوئی ہوئی سلطنت دوبارہ حاصل کرنے لگے. اور اسی ٹائم صرف 313 مسلمانوں نے مکہ کے کافروں کو جنگ بدر میں ہرا دیا اور اپنی پہلی جنگ جیتنے کا جشن منانے لگے اور قرآن کی پروفیسی پوری ہو گئی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شرط لگائی تھی وہ جیت گئے اور مکہ کے اس بندے نے اسے 100 اونٹ دی ہے. لیکن اس ٹائم اسلام میں گیمبلنگ اور شرط لگانا حرام ہو چکا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ 100 کے 100 اونٹ غریبوں میں بانٹ. ہیراکلیس آگے بڑھتا گیا اور آخر پرشیا کے کیپٹل ٹیسیفون مدین کو چاروں طرف سے گھیر لیا. پرشینز کو جب کوئی اور امید نظر نہیں آئی تو خسرو کے بیٹے نے اپنے باپ
اور اپنے 18 بھائیوں کے سر کاٹ دیے اور رومن امپائر کے سامنے سرنڈر کر دیا. اور اس جنگ میں رومن امپائر کا جتنا نقصان ہوا تھا وہ سارے پیسے واپس کرنے کا وعدہ کیا اور اپنی ساری فوج کو رومن امپائر سے واپس بلا لیا. مطلب پرشین امپائر بہت ہی بری طرح ہار گئی. رومن امپائر نے اس کراس کو جو پرشینز جیروسلم سے بہت غرور میں لے کر گئے تھے واپس لایا اور اسے اسی جگہ پر رکھا جہاں وہ پہلے تھا. اور اسی سال مسلمانوں اور مکہ والوں کے درمیان صلح حدیبیہ کی ہسٹورک ایگریمنٹ ہوئی جس سے مسلمانوں کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل گئی اور قرآن نے اسے ایک بہت بڑی فتح کہا. ہراکلس اب تو دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ بن گیا تھا. لیکن صلح حدیبیہ کے کچھ ہی عرصے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ہراکلس کو ایک لیٹر لکھا اور اسے اسلام کی دعوت دی. لیکن ہراکلس نہیں مانا اور اگلے کچھ ہی سالوں میں مسلمانوں نے آلموسٹ پوری رومن امپائر کو فتح کر لیا اور صرف رومن امپائر کو نہیں پرشین امپائر کو بھی فتح کر لیا اور آج تک مسلمانوں سے یہ علاقے دوبارہ کوئی بھی نہیں چھین سکا. فرینڈز اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لیا ہے تو آپ ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا. مجھے تو یہ ویڈیو دیکھ کر بہت مزہ آ گیا, بہت ہی اچھا, بہت ہی مطلب کنیکٹنگ ویڈیو تھا, مطلب اسلام سے کنیکٹنگ ویڈیو تھا. اس میں جتنے بھی باتیں بتائی گئی بالکل فیکٹ ہے, بالکل سچ ہے. اور جو کوئی بھی مطلب اگر آپ لوگوں نے اسکول میں پڑھا ہوگا رومن امپائر پرشین امپائر کے بارے میں بکس میں پڑھا ہوگا تو آپ اس چیز کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. اور فرینڈز جو ایمان رکھنے والے ہیں ان کو تو کسی بکس کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو مطلب یقین کریں گے ہی کریں گے کیونکہ ہماری ایمان مطلب ہمارا جو اسلام ہے وہ یقین پر ہی ہے اور ہم اپنی قرآن اور ہم اپنے اللہ پاک پر بہت یقین کرتے ہیں. تو ہم کو کسی کی ویڈیو دیکھ کر یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مگر یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں, جاننا چاہتے ہیں, اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. تو اگر میں ان کی کچھ ہیلپ کر سکی تو میں اس کے لیے مطلب میں بہت خوشی محسوس ہوگی مجھے. اور فرینڈز میرا یہ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل بھی نہ بھولیں. اور میرے کمنٹ باکس پہ جا کے پلیز جا کے وہاں پر کامنٹ ضرور کریں اگر آپ کو پسند آیا ہو, اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل بھی نہ بھولیں. اللہ حافظ.